أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم من همزه ونفخه ونفثه۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رحمان سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین ثم آمین۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں تنوین کی ڈیفینیشن بہت بہترین انداز میں کی تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو یاد لازمی رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ ان حرکات کی ڈیفینیشن کو، تعریف کو یاد رکھیں گے تو ہی قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان حرکات کو کیا کہتے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوں گے تو قرآن میں آپ کبھی بھی ان حرکات کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ ہم لوگوں نے تنوین کی ڈیفینیشن کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تختی بھی کر لی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کے جو الفاظ آئیں، اگر ورڈ آئے تو ان کو قرآن میں کیسے پڑھا جاتا ہے، ان کو وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ آئیے اپنی مشق آج جو ہے وہ شروع کرتے ہیں دو زبر کی۔ پہلا لفظ جو یہاں پر ہے وہ ہے وادین۔ اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے۔ واو زبر الف، واو کے اوپر پڑی حرکت ہے زبر، اور الف خالی سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اس کو الف مد کہتے ہیں۔ اس کے بعد دال کے نیچے زیر ہے اور پڑی حرکت میں سے ہے، اس کو جلدی چھوڑیں گے، لمبا نہیں کریں گے، جھٹکا نہیں دیں گے، مجہول نہیں کریں گے۔ دال زیر دی۔ یا دو زبر، یہاں پر آپ ساتھ دیکھیں الف لکھا ہوا ہے لیکن میں نے نہیں پڑھا۔ یا دو زبر ین، کیا بنا؟ وادین۔ وا میں نے لمبا کیا کیونکہ الف مد ہے، دال زیر میں نے جلدی چھوڑا کیونکہ پڑی حرکات میں سے ہے۔ وادی ین، یا دو زبر ین، ہم نے پڑھا تھا کہ نون کو واضح ادا کرتے ہیں۔ ین، وادین۔ اب وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ وادیا۔ کتنا کھینچا؟ جیسے میں نے یہاں پر الف مد کو کھینچا اسی طرح میں نے تنوین کو وقف میں اتنا کھینچا۔ وادین، وادیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اسمن۔ اسمن میں دیکھتے ہیں حمزہ کے نیچے زیر ہے، الف کے اوپر نیچے جب بھی کوئی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اور سا جو ہے وہ جزم والا ہے، یعنی دال ہے، ساکنہ ہے۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک یعنی حرکات والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا بنا؟ حمزہ زیر تا اس۔ تا نرم حروف میں سے ہے اور اس کو آپ نرمی سے پڑھیں گے۔ حمزہ زیر تا اس، میم دو زبر من، اسمن، اسما، اسمن، اسما۔ پہلے میں نے اس کو من ادا کیا، اس کے بعد وقف میں میں نے اس کو ایک مد لمبا کر دیا۔ آگے ہے عینن۔ عین زبر یا، آئی، یہ یائے لین ہے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو اس کو یائے لین کہتے ہیں، یعنی نرمی سے پڑھتے ہیں، جلدی چھوڑتے ہیں۔ اب یہاں پر میں صرف آپ کو اس لیے یہ حرکات اور ان کے جو سائنس ہیں اس کی وجہ کیا ہے، ان کے نام کیا ہیں، یہاں پر بتانے کا مقصد آپ کو کنفیوز کرنا نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں ہم یہ کیسے یاد کریں گے۔ ان سب کے چیپٹرز کراؤں گی انشاءاللہ تعالی، اور سوالات کی صورت میں ہی کراؤں گی تاکہ آپ کو یاد رہے۔ سوال کا جواب یاد رکھنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ پیراگراف یاد کریں، یا اس طرح سے جب ہر بار ہر حرف کے اوپر سائن چینج ہو جاتا ہے وہ یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل رہ جاتا ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے، جو حرف جو لفظ میرے سامنے آتا ہے اور اس کے اوپر جو سائنز لگے ہوتے ہیں میں صرف ان کو مینشن کر رہی ہوتی ہوں اس ٹائم پر۔ عین زبر یا، آئی، آئی، آئی حروف لین ہے۔ نون دو زبر نن، عینن، عینا، عینن، عینا۔ اگلا لفظ جو ہے اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں۔ عدون۔ عین جو ہے وہ حلق سے ہے، باریک آواز کے ساتھ ہے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جزم تو ہے لیکن حروف قلقلہ ہے، یعنی حروف قلقلہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے مخرج میں یعنی دال کی جہاں سے ادائیگی ہے اس جگہ پہ باؤنسنگ کی جاتی ہے، حرکت پیدا کی جاتی ہے، جنبش کی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ عین زبر دال، عد، عد۔ واو دو زبر ون، عدون، عدوا، عدون، عدوا۔ اس کے بعد ہے اضعافن۔ حمزہ جو ہے وہ باریک آواز کے ساتھ ہے اور ضاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ موٹے حروف کی وجہ سے پورا حرف جو ہے آگے پیچھے کے جو حرف ہیں ان کو بھی موٹا کر دیتے ہیں،
تو یہاں پر آپ نے حمزہ کی آواز کو باریک اور ضاد کو موٹا رکھنا ہے. حمزہ زبر ضاد عین زبر الف الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے. فا دو زبر فن اضعافن اضعافا دونوں کو ایک مد کر دیا کیونکہ الف مد آلریڈی تھا اور فا جو ہے تنوین کو ہم نے وقف میں ایک الف مد کر دیا. اضعافن اضعافا. اگلا لفظ جو ہے ہمارا آخری لفظ ہے اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے. فا کھڑا زبر فا. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں. کھڑی حرکات کو ایک مد کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. فا کھڑا زبر فا. را جو ہے را کے نیچے زیر ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را موٹا یعنی پور پڑھا جاتا ہے اور را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے. را زیری فاری. غائن جو ہے موٹے حروف میں سے ہے اور اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. غائن دو زبر غن غن. فارغن فارغا فارغن فارغا. اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور قرآن پر آپ جتنی محنت کریں گے قرآن آپ کا اتنا بہترین ہوگا. اور محنت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ آخرکار ہمیں اپنے رب کے سامنے جانا ہی ہے اور ہم نے اس کے معاملے میں جواب دہی کرنی ہی ہے. اسی لیے ہمیں قرآن پر محنت کرنی ہے کسی بھی صورت میں کریں. آج اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو کل انشاءاللہ الرحمن ہم سکھانے کے بھی قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم محنت کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج ہم صرف عربی سیکھ رہے ہیں اس کا پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن کل اللہ الرحمن نے جو اس میں فرمایا ہے جو اس نے ہم سے یہ اس میں بات کی ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جلد وہ بھی سیکھیں گے کہ آیا ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.